نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا ایک مقصد ہے، وہ ہے حج کا طریقہ سیکھنا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کے ارکان کیا کیا ہوتے ہیں، انہیں کس طریقے پر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر سے انداز میں رکھوں گا تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں، حج کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے حج کا کیسے کیا جاتا ہے جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حج ہوتا کیا ہے۔ حج اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اللہ رب العالمین نے حج کو اسلام کا ایک رکن بنایا ہے۔ اسلام کی بنیادی حصوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک حصہ حج کو بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر حج کو فرض کیا ہے، ان پر جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس جسمانی طاقت ہے تو آپ پر حج کرنا فرض ہے، یہ رکن ہے، ضروری ہے، اس کے سے آپ بچ نہیں سکتے۔ جیسے ایک آدمی اگر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے تو ہم کہتے ہیں کفر والا عمل کر رہا ہے، ویسے ہی اگر کوئی حج نہ کرے تو کہا جائے گا کہ اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ کفر والا عمل کر رہا ہے، اس نے کفر کا اقرار کر لیا ہے، وہ ایمان والا عمل نہیں کر رہا ہے۔ یہ بنیادی بات کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حج کو رکن بنایا ہے۔ دوسری چیز، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد اللہ رب العالمین نے حج کو بنایا، جیسا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر 5 وقتہ نمازیں قائم کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، اور جن کے پاس طاقت ہے حج کرنے کے لیے جانا۔ حج کرنے کے لیے جانا یا حج کی عبادت کو ادا کرنا اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جیسے کہ کمرہ جب بنایا جاتا ہے، ایک چھت جب آپ کو ڈالنا ہو، اس کے لیے 4 بنیادیں کھڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر چھت ڈالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زبان ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کو ایک ایسی بنیاد بنایا ہے جس پر تمہارا ایمان اور تمہارا اسلام قائم ہے۔ یعنی اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد حج کرنے کے لیے جانا ہے یا حج کی عبادت کرنا ہے۔ تیسری چیز، حج کرنے سے بندے کے پرانے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ الْحَجِّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ اللہ رب العالمین نے حج کو یہ اہمیت اور فضیلت دی ہے کہ حج کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین حاجی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے حج کی عبادت کو کیا، اس سے پہلے کی آپ کی زندگی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال جو بھی آپ نے زندگی گزاری، اس میں آپ سے گناہ ہوئے، خطائیں ہوئے، لغزشیں ہوئی۔ اسلام کا یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ حج کر لے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حج کرنے والے کو اپنے ذہن میں یہ فضیلتیں رکھنا چاہیے تاکہ اس عبادت میں اسے مزہ آئے، عبادت کرنے میں اسے مزہ آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حج کا بدلہ جنت بتایا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ عمرے سے عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ عمرہ کرتا ہے تو اگلے عمرے سے پچھلے عمرے کے درمیان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور حج مبرور، ایسا حج جس میں نیکیوں کو چاہا گیا ہو، برائی سے بچا گیا ہو، حرام سے بچا گیا ہو، ایسے حج مبرور کا تو ایک ہی صلہ ہے، وہ ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ حج کرنے والے کو جنتی بنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے بچا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے عظیم الشان فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حج کرنے سے اللہ تعالیٰ فقیری کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کاروبار کی تنگیوں میں چل رہے ہیں، آپ پر پریشانیاں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ تم لوگ کنٹینیوسلی حج اور عمرہ کیا کرو،
عمرہ کر کے آئے اللہ نے طاقت دی پھر عمرہ کرنے آؤ, حج کیا ہے طاقت دی اللہ نے پھر حج کرنے کے لیے جاؤ. یعنی کنٹینیو یہ عمل دہرایا کرو, بار بار یہ عمل کیا کرو. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور فقیری کو بھی مٹاتا ہے, کاروبار میں ترقی دیتا ہے, برکت دیتا ہے, مال دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ 4.5-5 لاکھ خرچ کر کے آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے, خرچ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خرچ نہیں ہو رہا, تیرا مال بڑھا دیا جائے گا. اور آپ دیکھیے وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ یہ عمل کرنے جاتے ہیں حج کے بعد کہتے ہیں کاروبار میں برکتیں آ گئی, کاروبار پہلے سے زیادہ چلنے لگا, دکان پہلے سے زیادہ چلنے لگی. یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین حج کرنے والے حاجی کے اس عمل کی بنیاد پر اس کی فقیری کا خاتمہ کر دیتا ہے, اس کے کاروبار میں برکت دیتا ہے, اسے ترقیاں عطا کرتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایک خاکہ ہوتا ہے کہ بندہ جب حج کرنے کے لیے جائے تو اپنے دل میں اس نیکیوں کو سما کر رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتنے سارے انعامات دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ پر کتنے سارے احسانات کر رہا ہے. بندے کو اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر زندہ رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے حج کے ارکان کیا ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہم مختصر بات کریں گے تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہے. حج میں اگر میں لمبی گفتگو کروں گا اگلا بتاؤں گا پچھلا دماغ سے نکل جائے گا. اس لیے بنیادی طور پر حج کے ارکان کیا ہیں, یعنی وہ کون سا حصہ ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیا تو حج ہی نہیں ہوگا. وہ اگر چھوٹ گیا قربانی دم کچھ بھی نہیں دے سکتے, حج ہی چھوٹ جائے گا آپ کا. تو حج کے ارکان کیا ہیں؟ تو حج کے بنیادی 4 ارکان ہیں. سب سے پہلا رکن ہے احرام پہننا. مرد کے لیے 2 کپڑے 2 لباس کو پہننا جو سلے ہوئے نہیں ہیں اسے احرام کہا جاتا ہے. احرام اگر نہ تو حج نہیں ہوگا, یہ حج کا رکن ہے. دوسری چیز عرفہ میں قیام کرنا, 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں جانا, وہاں پر رکنا, عبادت کرنا, یہ حج کا رکن ہے. تیسرے نمبر پر طواف زیارت کرنے کے لیے جانا, یعنی جب بندہ آتا ہے حج کرنے کے لیے جاتا ہے, حج کرتا ہے تو 10 تاریخ کے بعد سے لے کر 12 تاریخ کے درمیان زیارت کا جو وہ طواف کرنے کے لیے آتا ہے اسے طواف زیارت کہا جاتا ہے. وہ کمپلسری ہے, ضروری ہے, اس کے بنا بندے کا حج نہیں ہوگا. اور چوتھے نمبر پر سعی کرنا. آپ نے طواف کیا, طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا ہوتی ہے. اگر کسی بندے نے ان 4 میں سے کوئی ایک عمل بھی چھوڑ دیا تو اس کا حج نہیں ہوگا. یہ حج کے ارکان ہیں, یہ حج کے رکن ہیں. اب اس کے بعد آتا ہے حج کے واجبات کیا ہیں, یعنی ایسا عمل کہ اگر بندے نے چھوڑ دیا تو اسے قربانی دینا پڑے گی, دم دینا پڑے گا. جب تک دم نہ دے گا اس کا حج مکمل نہ ہوگا. تو حج کے واجبات میں ہے سب سے پہلے میقات سے احرام باندھنا. میقات وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا میقات کس سے کہتے ہیں, پر میقات سے احرام باندھنا یعنی جو جگہ شریعت نے فکس کی ہے کہ یہاں پر آپ کو احرام پہننا ہے. اب الحمدللہ ہم لوگ فلائٹ سے جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر آپ احرام باندھ لیں, میقات پر آپ کو نیت کرنا ہوتی ہے. تو حج کے واجبات میں سے ہے احرام میقات پر باندھنا. دوسرے نمبر پر مغرب تک عرفہ میں رکنا, مغرب سے پہلے عرفہ کا میدان نہ چھوڑنا. تیسرے نمبر پر رات مزدلفہ میں گزارنا. چوتھے نمبر پر مینا میں 11, 12, 13 کی راتیں گزارنا. چوتھے نمبر پر کنکریاں مارنے کے لیے جانا, 3 دن تک کنکری شیطان کو مارنا. اس کے بعد حجامہ یعنی آپ کو اپنی حجامت یعنی بال اتروانا, حلق یا قصر کروانا. اور آخری نمبر پر طواف وداع کرنا. جب آپ مکہ سے نکل رہے ہیں, آپ کا سفر مکمل ہو گیا ہے, آخری طواف کرنے کے لیے جانا. یہ سارے عمل حج کے واجبات ہیں. اگر ان میں سے بندے نے کسی کو چھوڑ دیا تو آپ کو ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی, دم دینا پڑے گا, وہیں رہ کر آپ کو یہ قربانی والا عمل کرنا پڑے گا. اب اس کے بعد حج کی شروط کیا ہے, جیسے اگر میں حج کرنا چاہتا ہوں تو میرے اندر کیا چیزیں ہوں گی جب میں حج مجھ پر فرض ہوتا ہے, کن میں کون حج کر سکتا ہے. تو حج کی کوئی شروط ہوتی ہیں. نمبر 1 مال ہونا. بنا مال کے حج نہیں ہوتا ہے. اب اس کا لے لو, اس کا لے لو, اس کا کھا لو. کئی لوگ کرتے ہیں زمانے کا قرضہ لے کر بیٹھے اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پیسے مانگنے آؤ تو کہتے پیسے نہیں, اور جب دیکھو پتا چلے عمرہ کرنے جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں. پہلی شرط ہوتی ہے حلال مال آپ کے پاس ہونا, آپ کا خود کا مال ہونا, یہ ضروری ہے. نمبر 2 آزادی کا ہونا, یعنی آپ آزاد ہو, آپ غلام نہ ہو, کیونکہ غلام پر حج فرض نہیں ہوتا. نمبر 3 عاقل ہونا, کیونکہ اسلام کا کوئی بھی عمل مجنوں پر نہیں ہوتا. جو پاگل ہوتے ہیں ان پر کوئی بھی احکامات نہیں ہوتے ہیں. تو عاقل ہونا. اس کے بعد مسلمان ہونا شرط ہے. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا. اس کے بعد صحت اور تندرستی کا ہونا, یعنی آپ کے جسم میں طاقت ہونا, چلنے کی, پھرنے کی, سفر کرنے کی طاقت ہونا ضروری ہے. اس کے بعد راستے کا پرامن ہونا. آپ ٹریولنگ کر کے جا رہے ہیں اپنے گھر سے لے کر مکہ تک, راستہ معمون ہو, سفر آپ کر سکو, سفر کرنے میں دقت نہ آئے, تبھی حج فرض ہوتا ہے. اور اسپیشلی عورت کے لیے محرم کا ہونا,
ایسا رشتے دار جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، سگا بھائی ہو، باپ ہو، ساتھ میں شوہر ہو، ایسا کوئی بھی رشتہ جو اس کے لیے محرم ہوتا ہے وہ عورت کے لیے شرط ہوتا ہے. اس کے بنا نہ حج کر سکتی ہے عورت، نہ اس کے بنا عمرہ کر سکتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ کچھ شروط تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اس کے بعد بات آتی ہے میقات. میقات کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں سے حاجی احرام باندھتا ہے. شریعت نے ٹوٹل 5 میقات بتائی ہے، 5 جگہوں کے نام بتائے ہیں جن جگہوں پر سے آپ کو نیت کرنا ہوگی، آپ کو احرام پہننا ہوگا. اگر آپ ایسے جا رہے ہیں کہ آپ ایسی ٹریولنگ کر رہے ہیں کہ بائی روڈ جا رہے ہیں، آپ جہاز سے جا رہے ہیں اور وہ جگہ موجود ہے تو آپ وہاں پر احرام باندھیں. اور اگر ایسا ہے کہ آپ فلائٹ سے جا رہے ہیں، وہ جگہ آپ رکنے والے نہیں ہیں، اپنے مقام پر آپ احرام باندھنے پر نیت آپ کو کہاں پر کرنا ہوگی؟ میقات پر کرنا ہوگی. تو میقات ٹوٹل 5 ہوتی ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. نمبر 1 ذوالحلیفہ. مدینہ اور مدینہ کے راستے پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے احرام باندھنے کا مقام، جیسے آپ دیکھیں مکہ، یہ مکہ سینٹر ہو گیا. اب اس سینٹر کے 5 طرف کی جگہ اللہ کے نبی نے بتا دی کہ ان 5 طرف میں آپ کہیں سے بھی آ رہے ہو تو آپ کو اس جگہ سے احرام باندھنا ہوگا. تو ایک جگہ بتائی آپ نے ذوالحلیفہ، دوسری جگہ آپ نے بتائی یلملم. انڈیا والے جو ہم لوگ جاتے ہیں زیادہ تر ہمارے پاس یلملم نام کی میقات آتی ہے. اس کے بعد ایک میقات ہے جحفہ جو عراق والوں کو آتی ہے. پھر ہے کرنے منازل اور اس کے بعد ذات عرق. یہ 5 ایسی جگہ ہے جہاں سے حاجی کو احرام باندھنا ہوتا ہے. اگر آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان 5 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر آپ احرام پہنیں گے، نیت کریں گے اور اپنے سفر کا آغاز کریں گے. اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے. اس جگہ کا نام اللہ کے نبی نے میقات بتایا اور میقات 5 جگہوں کو آپ نے بتایا. آپ سوچئے کہ اسلام میں کتنی آسانی ہے، اللہ کے نبی نے کتنی آسانی رکھی. اب سوچئے اگر ایک جگہ بتا دی جاتی تو کیا آپ کو ایک ہی جگہ پر آ کر میقات پر احرام باندھنا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو وہاں پر آنا پڑتا. پر اسلام میں اتنی آسانی ہے کہ پورے چاروں طرف کی الگ الگ میقات آپ کو بتا دی. ادھر سے آنا یہاں باندھ لو، ادھر سے آنا یہاں باندھ لو، ادھر سے یہاں، ادھر سے یہاں. 5 جگہ آپ کو بتا دی گئی کہ کہیں سے بھی آپ احرام باندھو اور اپنے سفر کا آغاز کر سکتے ہو. اب اس کے اندر کچھ سوالات جو دماغ میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ میقات سے احرام باندھنا ہے، پر اگر کوئی میقات کے اندر ہے تو وہ میقات کے اندر ہی رہتا ہے. جیسے ہم ہندوستانی ہوتے ہیں، آپ گئے اور پہلے ہم لوگ عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول لیتے ہیں، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اگر دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہاں جانا پڑے گا؟ تو آپ کو احرام پہننے کے لیے میقات سے باہر جانا پڑے گا سوائے حج کے. اگر آپ عمرہ کر لیا ہے، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی جگہ سے احرام باندھیں گے. پر اگر آپ کو اندر رہتے ہوئے دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ میقات پر جانا پڑے گا. اس سے پتا چلا کہ مسجد عائشہ میقات نہیں ہے. ہمارے یہاں ہندوستانی لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں، ایک مقام ہے مسجد عائشہ، وہاں جا کر دن بھر عمرہ کرتے ہیں، ہر دن میں 2 عمرے کر رہے ہیں. پہلی چیز تو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے، زیادہ عمرے کرنے اچھی بات نہیں ہے. ایک سفر میں جا رہے ہیں آپ ایک ہی عمرہ کریں، شریعت کے مطابق ایک سفر میں ایک عمرہ ہونا چاہیے. پر اگر آپ گئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے ایک اور عمرہ کرنا ہے، تو آپ کو جس جگہ جانا پڑے گا اس کو جعرانہ کہا جاتا ہے. طائف کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جعرانہ، وہاں جانا پڑے گا، وہاں احرام باندھنا ہوگا اور وہاں سے باندھ کر آپ آئیں گے اور اس کے بعد آپ عمرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہاں سے عمرہ کیا. اور رہی بات مسجد عائشہ کی، تو اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت عائشہ تھی، آپ کے ساتھ آئی تھی، حج کرنا چاہتی تھی، انہیں حیض آ گیا، وہ عمرہ نہیں کر پائیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ تم وہاں پر جاؤ، احرام باندھو، واپس آؤ اور اپنا عمرہ کر لو. تو آج بھی اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ حیض کی حالت میں آ گئی ہے، عمرہ نہیں کر پائی ہے، وہ جا کر باندھے، وہاں تک چل سکتا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے وہ میقات نہیں ہے. آپ کو جعرانہ جانا ہوگا، وہاں سے احرام باندھ کر آنا ہوگا. میں نے بتایا کہ بار بار عمرہ کرنا افضل نہیں ہے، ایک سفر میں ایک عمرہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص بنا احرام باندھے میقات کے اوپر سے گزر جائے تو آپ آئے، پتہ نہیں چلا، میقات گزر گئی، تو اب آپ کو دم دینا پڑے گا اور جہاں پر آپ وہیں سے احرام باندھ لیجئے. ایک جانور قربان کیجئے اور اس کے بعد اپنا احرام آپ باندھ سکتے ہیں. ایک ایسا انسان ہے کہ جس کا مقصد نہ حج ہے نہ عمرہ ہے، وہ کسی اور کام سے مکہ جا رہا ہے، ٹریولنگ کے لیے جا رہا ہے، کاروبار کے لیے جا رہا ہے، نوکری کے لیے جا رہا ہے. کئی لوگ ہمارے ہندوستانی اس میں بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب وہاں جا رہے ہو تو احرام پہننا پڑے گا. ایسا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کا ارادہ، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے لمن اراد الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہے اس کو احرام باندھنا ہوگا. اب جس کا ارادہ ہی نہیں ہے، جس کی چاہت ہی نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے، تو وہ جا سکتا ہے بنا احرام کے، جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد میقات کو جب آپ نے سمجھ لیا، بات آتی ہے احرام کی
احرام کیا ہوتا ہے؟ احرام وہ لباس ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے یا تو عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے. حج بنیادی طور پر 3 قسم کا ہوتا ہے. تو اگر ہم پوچھیں کہ احرام کب باندھا جاتا ہے تو احرام 4 وقت میں باندھا جاتا ہے. یا تو آپ عمرہ کریں گے تب احرام باندھیں گے, یا 3 طریقے میں سے کوئی ایک حج کریں گے. ایک ہوتا ہے حج افراد, صرف حج کرنا. ایک ہوتا ہے حج قران, عمرہ حج ایک ساتھ کرنا. اور ایک ہوتا ہے حج تمتع, پہلے عمرہ کرنا, احرام کھول دینا, پھر حج کرنا. اور عام طور پر ہم ہندوستانی یہی والا حج کرتے ہیں جسے حج تمتع کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا اور آپ نے کہا کہ اگر مجھے ایک اور بار حج کا موقع ملا میں تمتع کروں گا. تمتع آپ کو پسند تھا کیونکہ اس میں تھوڑا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے, عمرہ کرتا ہے, احرام کھولتا ہے, پاک رہتا ہے, آرام سے رہتا ہے, پھر اس کے بعد وہ دوبارہ احرام پہنتا ہے. تو اس میں آپ کو اجازت ہوتی ہے کھانے پینے کی, کپڑا پہننے کی, سب چیزوں کی. اس لیے اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر احرام کس لیے پہنتے ہیں؟ یا تو حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے. اب مرد کا احرام کیا ہوتا ہے؟ مرد کا احرام ہوتا ہے 2 بنا سلے ہوئے سفید کپڑے. یہ مرد کا احرام ہوتا ہے. سلے ہوئے نہ ہو, میں آپ کو بھی پہننے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کو پہنا کیسے جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. تو احرام ہوتا ہے 2 سفید کپڑے جو سلے ہوئے نہ ہو, یہ مرد کا احرام ہو گیا. رہی بات نیچے کیا پہننا ہے, اب ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے ہندوستان میں ایک بات آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہندوستانی مفتیوں سے بہت بچ کے رہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہر آدمی جو حج کرنے جاتا ہے نا وہاں جا کے وہ عالم بن جاتا ہے. یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, دم لگ گیا, دم لگ گیا, دم دینا پڑے گا, دم دینا پڑے گا. آپ ان سے کانٹیکٹ نہ کریں. یا تو آپ انڈیا میں کسی عالم کا نمبر لے کر جائیں کہ کوئی مسئلہ پڑا میں آپ کو فون کروں گا, میسج کروں گا, مجھے مدد کیجئے گا. اور اگر نہ کر پائیں تو الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے پورے مکہ مدینہ قدم قدم پر ہر زبان کے جاننے والے علماء موجود ہیں. ان سے رہنمائی لیں, ان جاہلوں کے چکر میں نہ پڑیں جو آپ کے بار بار دم لگواتے ہیں, ہر چیز کو حرام بتاتے ہیں, ہر چیز کو حلال بتاتے ہیں. تو مرد کا احرام ہے 2 سفید کپڑے جو سلے ہوئے نہ ہو. اور رہی بات نیچے پیر میں, سلیپر پہننا ضروری نہیں ہے. شدید گرمی ہے, آپ کو چپل پہننے کی عادت ہی نہیں ہے, آپ ریگولر شوز پہنا کرتے تھے, آپ نے کبھی چپل ہی استعمال نہیں کی, اب یہاں سے دے دیتے ان کو بدی والی چپل, یہی پہننا پڑے گا. ٹخنا بھی ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے, ٹخنا بھی اگر ڈھک گیا تو دم لگ جائے گا. ایسا اسلام میں کچھ نہیں ہے. اور میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, وَلْيَلْبِسْ أَحَدُكُمْ, کہ تم میں سے کوئی انسان جب عمرے کا ارادہ کرے, حج کا ارادہ کرے, 2 کپڑے پہنے, احرام پہنے. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان عمرہ حج کرنے جا رہا ہے تو جوتے پہنے. اگر جوتے ایسے ہوں, اگر جوتے موجود نہ ہو تو اللہ کے نبی نے کہا جراب پہن لیں. جراب آپ نے دیکھا ہے ایک چمڑے کا ہوتا ہے جو ٹخنے کے بہت اوپر تک آتا ہے, موزے کی طرح ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یا تو جوتا پہن لو, وہ نہ ہو تو تم وہ جراب پہن لو, پر کیا کرو, ٹخنے کے اوپر کا حصہ کاٹ دیا کرو. یعنی آپ کوئی بھی جوتا استعمال کرو, اسپورٹ شوز پہنو, کچھ بھی پہنو, بس ٹخنا کھلا ہونا چاہیے. چپل شرط نہیں ہے, بدی والی سلیپر شرط نہیں ہے. آپ نارمل اپنا جوتا جو پہنتے ہو جس میں آپ ریلیکس رہو, چلنے پھرنے میں آرام رہے, آپ کے پیروں میں درد نہ ہو, ایڑی میں درد نہ ہو, آپ کچھ بھی پہن سکتے ہیں, بس ٹخنے کے نیچے ہونا چاہیے. ٹخنا ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اگر ٹخنا ڈھکا ہوا ہوگا تو وہ غلط ہوگا. یہ تو ہوا مرد کا احرام. کیا عورت کا الگ سے کوئی احرام ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں پر کیا کرتی ہیں, عورتیں بھی الگ سے احرام پہنتی ہیں. ایک سر کے اوپر باندھنے کا الگ, اوپر سے پہننے کا الگ. بنیادی طور پر قرآن و حدیث میں کہیں بھی عورت کا احرام کا ذکر نہیں ہے. عورت کا الگ سے کوئی احرام ہی نہیں ہوتا ہے. نارمل وہ جو لباس اپنے گھر میں پہنتی ہے وہی اس کا احرام ہے, اسی کو وہ پہنے گی, اسی کو وہ استعمال کرے گی. عورت کے لیے الگ سے کوئی احرام نہیں ہوتا ہے. اب اس کے بعد احرام کیسے پہنا جاتا ہے, احرام کا ادب کیا ہوتا ہے؟ تو احرام پہننے کے لیے سب سے پہلے بندہ غسل کرے. جیسے آپ یہاں سے نکلیں گے, کسی کی فلائٹ ممبئی, کسی کی فلائٹ دلی سے ہوتی ہے, آپ بامبے دلی جب بھی ایئرپورٹ پہنچ جائے, جہاں سے اب آپ کو ڈائریکٹ ٹریولنگ کرنی ہے جدہ کی طرف, آپ ایئرپورٹ کے اوپر سب سے پہلے کیا کریں گے, غسل کرنا سنت ہے. غسل کریں. غسل کرنے کے بعد بدن پر خوشبو لگانا سنت ہے.
اب اس میں بھی کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, بدن پر لگائیں گے تو احرام پر آ جائے گا, احرام پر آئے گا تو حرام ہو جائے گا. نبی کی سنت سے زیادہ آپ جانتے ہو کیا؟ اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ, آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ سب سے پہلے غسل کرتے, اس کے بعد ازواج مطہرات آپ کی بیویاں, ہماری مائیں آپ کے جسم پر عطر لگایا کرتی تھی. تو غسل کرنا, غسل کرنے کے بعد جسم پر عطر لگانا, اب وہ عطر اگر آپ کے کپڑے میں احرام میں بھی لگ جائے کوئی گناہ کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, پر لگانا ہے آپ کو بدن پر, احرام پہ کچھ نہیں لگانا ہے, احرام پر استعمال نہیں کرنا ہے. تو غسل کرنا, غسل کرنے کے بعد بدن پر خوشبو لگانا, اس کے بعد آپ کا یہ احرام آپ نے پہن لیا. احرام کے بعد الگ سے کوئی 2 رکعت نماز نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں, اس پر بھی ایک 2 رکعت, کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں, ہمیں عادت ہے ہر چیز میں 2 رکعت نماز بنانے کی. جب دل چاہا ہم نمازیں بنا لیتے ہیں. ہمیں لگا شب برات میں ہم نے نماز بنا لی, ہمیں لگا یہ رات وہ دن, یہ دن وہ عبادت, ہم ہر ایک میں نماز بنا لیتے ہیں. احرام کی الگ سے کوئی 2 رکعت نماز نہیں ہے. اگر فرض نماز کا وقت ہے آپ نماز پڑھ لیجئے, اس کے علاوہ کوئی نماز احرام کی الگ سے نہیں ہوتی ہے. اب آپ نے احرام پہن لیا, احرام کے اندر آپ کو 2 لباس پہننا ہے. عورت کا پورا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, ایسا لباس پہنے جس میں بدن ڈھکا, یہ اس کا احرام ہو گیا. رہی بات بالوں کی, اب کئی لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بال بہت جھڑتے ہیں, بال بہت زیادہ گرتے ہیں. آپ سر پہ جیل لگا سکتے ہیں جس سے آپ کے بال نہ گریں, کیونکہ ابھی آپ کو اپنا عمل مکمل کرنا ہے. اور احرام کے بعد اگر آپ نے بال توڑ لیا آپ کو دم دینا پڑے گا, پر ٹوٹ گیا کوئی حرج نہیں ہے. اسلام جو ہے نا بڑی آسانی کا نام ہے, اسلام سختی نہیں کرتا. میں خود الحمدللہ 4 بار حج کیا, میں نے اپنے حج کرتے ہوئے دیکھا لوگ ہم کو ہی بول دیا کرتے تھے, ارے مولوی صاحب آپ کے احرام کے اوپر تو ایک ٹوٹا ہوا بال ہے, آپ کو قربانی دینا پڑے گی, آپ کو قربانی دینا پڑے گی. شریعت نے کہا ہے کہ اگر آپ بال کاٹو گے, نوچو گے, ناخن کاٹو گے تو آپ کو قربانی دینا ہوگی. خود سے ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں ہے, بال جھڑ جائے کوئی حرج نہیں ہے, گر جائے کوئی حرج نہیں ہے. تو احرام پہننے کے بعد آپ کو بال نہیں کاٹنا ہے, بال نہیں توڑنا ہے, ناخن نہیں توڑنا ہے, پر اگر بال خود سے گر جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس کے بعد احرام کا میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا دوں کہ احرام پہنا کیسے جاتا ہے تاکہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہے. اب دیکھیے آپ کے سامنے یہ احرام ہے. احرام کہا جاتا ہے یہ 2 سفید کپڑوں کو, یہ آپ کا احرام ہو گیا. اب احرام پہننے کا سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس طریقے کے مطابق اگر احرام پہنیں گے انشاءاللہ آپ کو دقت نہیں آئے گی. سب سے پہلے یہ حصہ آپ نے یہاں لے لیا, اس حصے کو آپ واپس لائیں گے اور اس کو دوبارہ یہاں لیتے ہوئے اس کو پیٹ کے اوپر فولڈ کر لیں گے آپ. یہ آپ نے فولڈ کر لیا. اب آپ کے پیر کھلے ہیں, چلنے پھرنے میں دقت نہیں. کئی لوگ کیا کرتے ہیں اس احرام کو جیسے عورتیں ساڑی باندھتی ہیں نا ویسا پورا لپیٹ لیتے ہیں, تو اس سے آپ کے پیر نہیں چلیں گے. اور آپ کو یہ احرام کوئی آدھے گھنٹے کے لیے نہیں پہننا ہے, آپ کو کنٹینیو پہن کر رہنا ہے, سفر کرنا ہے, تو اس کا آپ خیال رکھیں. اور رہی بات اوپر کی, تو اوپر اس کو اس انداز میں ڈالا جاتا ہے, یہ آپ کا احرام ہو گیا. اسے لے کر آپ یہاں پر ڈال لیں. اب اگر کسی کو پریشانی ہے پن کا استعمال کیا جا سکتا ہے, سلنا منع ہے, پر اگر آپ پن لگا لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور چیز یاد رکھیں کہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے ایسے احرام باندھتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. کندھا مرد کا کھلا رہے جائز نہیں ہے, یہ صرف طواف میں کیا جائے گا, اس کے پہلے آپ کو اپنا کندھا نہیں کھولنا ہے. کندھا اگر آپ کھولیں گے تو آپ کی کوئی بھی نماز نہیں ہوگی, کوئی بھی عبادت نماز ہوگی ہی نہیں. اگر آپ کا کندھا کھلا ہوا ہے تو کندھا مرد کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے عبادت کے لیے. یہ احرام باندھنے کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا, جس پہ اگر آپ باندھیں گے انشاءاللہ آپ کو دقت نہیں آئے گی. اب اس احرام کے اوپر کیا بیلٹ لگا سکتے ہیں؟ جیسے آج کل کیا ہے, پہلے ضرورتیں کم ہوتی تھی, آج کل سامان بہت سارا ہوتا ہے. موبائل ہے آپ کے پاس پاور بینک ہو سکتا ہے, تو اس کے اوپر بیلٹ لگایا جا سکتا ہے. انگوٹھی اور گھڑی پہن سکتے کہ نہیں پہن سکتے؟ نارمل چیز ہے, پہن سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. صرف سلا ہوا کپڑا منع کیا گیا ہے, پر وہاں پر آپ جا کر دیکھو گے ایک عجیب سا تماشا چلتا ہے. انگوٹھی پہن لی دم لگ گیا, گھڑی پہن لی دم لگ گیا, گول چیز کوئی سی بھی اپنے اوپر ڈال لی دم لگ گیا. اپنے آپ کو بچائیں, اپنے دماغ کو بچائیں, اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے چکر میں پڑنے سے جتنا محفوظ رکھو گے اتنا آپ کا حج آسان ہوگا, ورنہ یہ لوگ آپ کا حج بڑا مشکل کر دیں گے. اس چیز کا آپ لحاظ رکھیں. اب اس کے بعد احرام پہننے کے بعد کیا چیزیں منع ہو جاتی ہیں, ممنوعات احرام کیا ہے؟ تو ممنوعات احرام کی اگر بات کی جائے, سب سے پہلی چیز میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے. میاں بیوی جیسے عام حالت میں رہتے ہیں ان حالات میں یعنی ہم بستری ساتھ رہنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. نمبر 2, لڑائی جھگڑا, فضول کی بات چیت, گالیاں دینا, جھگڑے کرنا عام حالت میں تو حرام ہیں,
پر احرام کی حالت میں اور زیادہ شدت کے ساتھ حرام ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے گناہ کے کام کرنا حرام ہوتا ہے, خوشبو لگانا حرام ہوتا ہے. احرام پہننے کے بعد خوشبو لگانا حرام ہے, احرام کے پہلے بدن پر لگانا سنت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ نہ نکاح کر سکتا ہے, نہ نکاح کروا سکتا ہے, نہ نکاح پڑھا سکتا ہے, نہ خود کا نکاح کر سکتا ہے. اسی طریقے سے شکار کرنا حرام ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی موذی جانور آ جائے, چیٹی ہے, چھپکلی ہے, سانپ ہے, کوئی ایسا جانور جو آپ کو تکلیف دے سکتا ہے, اسے احرام کی حالت میں بھی مارا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بال اور ناخن کاٹنا آپ کے لیے حرام ہے. مرد کے لیے سلا ہوا لباس پہننا حرام ہے. سر ڈھانکنا حرام ہے, آپ کا سر کھلا ہونا چاہیے, سر ڈھانکنا حرام ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایسے موزے پہننا جس سے ٹخنا نظر نہ آئے جائز نہیں ہے. ٹخنے کے نیچے آپ کچھ بھی پہن سکتے ہو, پر ٹخنا اگر ڈھکا ہوگا تو آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ ممنوعات احرام ہے. اب احرام میں جائز کیا ہوتا ہے؟ احرام میں غسل کرنا جائز ہے. کئی لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, یہاں سے جو احرام پہنتے ہیں 13 تاریخ تک پہنے رہتے ہیں. کالا احرام, گندا احرام, گندا شکل, پورا یعنی بدن بدبو مارنے لگتا ہے, تب تک غسل نہیں کرتے, کیونکہ غسل کرنا جائز نہیں ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو احرام کی حالت میں غسل کرتے ہوئے دیکھا, تو غسل کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے اگر احرام زیادہ گندا ہو جائے, احرام کو بدلا جا سکتا ہے. ورنہ ہمارے ہاں تو لوگوں نے کیا کر رکھا ہے, اس احرام کو وہاں زمزم سے دھو کر لاتے ہیں اور بولتے ہیں اسی کو کفن بنانا. کیا فرق پڑے گا اس سے؟ اگر تیرا عمل اچھا ہے کفن سے فرق نہیں پڑتا, اور عمل برا ہے تب بھی کفن سے فرق نہیں پڑتا. کفن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ نے کفن کہاں سے لے کر آئے ہو, کون سا لے کر آئے ہو, عمل سے فرق پڑتا ہے اسلام میں. تو احرام کو بدلا جا سکتا ہے. اگر احرام گندا ہے, آپ یہ والا ہٹا لیجئے, نیا دوسرا احرام پہن لیجئے. اب اگر آپ کو کہیں چوٹ لگ گئی ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں پر رہنے والے مفتیوں کو یا انڈین حاجیوں کو زخم میں سے خون بہ رہا, پٹی نہیں کرنے دیتے. ٹیپ لگاؤ گے حرام, کیونکہ گول ہو جائے گا, پورا ڈھک جائے گا بدن, وہ ڈھکا حرام. مرہم پٹی کروا سکتے ہیں, ٹیپ لگا سکتے ہیں. آپ کو تکلیف ہو گئی ہے تو آپ کو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتاؤں, وکس اور بام کا استعمال کرنا. بہت سارے حاجیوں کو میں کہتے ہوئے سنتا تھا, وکس لگا لیا دم لگے گا. کیوں؟ اس میں خوشبو ہے. تو میں سوال کرتا ہوں, حاجی صاحب اپنے گھر پہ جمعہ کے دن کبھی وکس لگا کے جاتے ہو کپڑے پہ؟ آپ آج جمعہ کا دن ہے, وکس لگا کر میں جمعہ کی نماز پڑھنے جاؤں گا. ارے وکس ایک دوائی ہے, آپ اس کو استعمال کرتے ہو سردی کے لیے, خوشبو کے لیے نہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کو سردی ہے تو ایسی کوئی چیز استعمال کرنا, گرچہ اس میں خوشبو ہے پر وہ دوائی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا موذی جانوروں کو مارنا جائز ہے, انگوٹھی, گھڑی, چشمہ پہننا جائز ہے, ایسا صابن استعمال کرنا جس میں بہت زیادہ خوشبو نہ ہو جائز ہے, تیل لگانا جائز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز ہے, جب ہم حج کرتے ہیں تو وہاں بہت شدید گرمی ہوتی ہے. عرفہ میں گرمی ہوتی ہے, مینا میں گرمی ہوتی ہے, تو کیا چھاتے کا استعمال کر سکتے ہیں؟ کئی لوگ اس کو بھی حرام قرار دے دیتے ہیں. چھاتا لیا تو حرام, کیونکہ سر ڈھانکنا حرام ہے. سر ڈھانکنا چھاتا کتنا فرق ہوتا ہے دونوں میں. تو پھر دیوار کے نیچے بھی مت آؤ, چھت کے نیچے بھی مت آؤ, کیونکہ وہ بھی ڈھک گیا نا. تو چھاتے کا استعمال جائز ہے. سر ڈھانکنا, کپڑا ڈھانکنا منع ہے, پر آپ اگر اوپر کوئی چیز ایسی استعمال کرتے ہیں جس سے آپ گرمی سے بچ جائیں, کوئی حرج والی بات نہیں. احرام کے اندر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد بات آتی ہے, جب آپ نے احرام پہن لیا, غسل کر کے اس لباس کو استعمال کر لیا, اب آپ نے سفر کا آغاز کر لیا. اب جب آپ کی میقات آتی ہے, وہاں سے ایک عمل شروع ہوتا ہے جسے تلبیہ کہا جاتا ہے. آپ کو یہ اعلان کیا گیا فلائٹ کے اندر کہ یہاں پر آپ کی میقات آ گئی, تو سب سے پہلے تو آپ کریں گے نیت. اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اللہم لبیک عمرتن. اسلام میں ایک اکیلا عمل ہے جہاں نیت منہ سے کرنا پڑتی ہے, لفظ کے ساتھ کرنا پڑتی ہے. ورنہ ساری جگہ ہم بولتے ہیں نیت کسے, دل کا ارادہ جو دل میں کیا جاتا ہے, پر عمرے اور حج میں بولنا پڑتا ہے. تو اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ پہلے عمرہ بعد میں حج کریں گے, تو آپ کیا کہیں گے اللہم لبیک عمرتن. اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں, حج اور عمرہ ایک ساتھ کر رہے ہیں, حج قران کر رہے ہیں, تو قران کرنے والا بولے گا اللہم لبیک عمرتن و حجن, کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں عمرے اور حج کے لیے. اور حج تمتع کرنے والا کہے گا اللہم لبیک عمرتن, اے اللہ میں عمرہ کرنے آ رہا ہوں. اب آپ نے جیسے ہی یہ نیت کی, آپ کا تلبیہ شروع ہو جائے گا. کب تک؟ جب تک کہ آپ مطاف میں طواف کرنے نہ اتر جائیں. اب آپ یہاں سے زور زور سے کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس تلبیہ کو آپ بار
बार बार दोहराएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मा मिन मुलब्बिन युलब्बी, कि तुम में से कोई तलबिया पढ़ने वाला तलबिया नहीं पढ़ता पर उसके साथ साथ शजर, हवाएं, पत्थर जो भी होता है वो सारे तलबिया पढ़ते हैं। वो सारे आपके लिए गवाह बन जाएंगे, कयामत के दिन गवाही देंगे कि अल्लाह ये तेरी तारीफ कर रहा था, अल्लाह ये तेरी तौसीफ कर रहा था। और एक चीज आप यहां पर ये भी समझो कि अल्लाह अगर चाहता तो आपको बोलता अपने कपड़ों में आ जाओ। अल्लाह ने एहराम क्यों पहनाया? अल्लाह ने एहराम इसलिए पहनाया ताकि तेरा तकब्बुर जरा कमजोर पड़ जाए, क्योंकि पहचान तो कपड़ों से होती है ना। अब आज अगर मैंने सफेद कपड़ा पहना, इसका मतलब कोई हो सकता है बड़ा आदमी होगा, अच्छी जॉब करने वाला होगा। एक आदमी काले कपड़े पहना, मतलब ये हल्का आदमी होगा। अल्लाह ने कहा सबसे पहले तेरी औकात खत्म हुई कि तेरा लिबास ही उतरवा दिया, और उसके बाद अल्लाह ने हमसे सबसे पहले क्या करवाया, क्या ऐलान करवाया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं मैं अल्लाह, मैं हाजिर हूं। ए अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तारीफ तेरी है, बड़ाई तेरी है, किबरियाई तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं। यानी बंदा यहां पर अपनी औकात बता रहा है कि अल्लाह मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो है, तू बड़ा है, तू ताकतवर है, तू कुव्वत वाला है, हमद तेरी, तारीफ तेरी, सताइश तेरी, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है। अल्लाह ताला इसके जरिए सफर का आगाज करवाता है। अब आप ये तलबिया कब तक पढ़ेंगे? जब तक कि आप मताफ में ना उतर जाएं। आपने नियत कर ली, आप पहुंच गए। अब उसके बाद पहुंचने के बाद हाजी क्या करे? सबसे पहले आराम करे। आप एक लंबा सफर करके आए हो, आप अपने शहर से निकले, फिर आप बॉम्बे पहुंचे, 10 घंटे इंतजार किया, फ्लाइट लेकर गए, जद्दा में इंतजार किया, फिर मक्का पहुंचे। कई हाजी लोग क्या करते हैं? जल्दबाजी करते हैं, बस गए, सामान रखा, भागे तवाफ करने के लिए। ये अमल नहीं करना चाहिए। पहले आप जाएं, नाश्ता करें, चाहे कपड़े बदलना है, एहराम दूसरा बदलना है, गंदा हो गया, गुस्ल करना है, वो करें। आराम करना चाहते हैं, आराम भी कर लें। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत बड़ी इबादत करने जा रहे हो, उसमें दिल हाजिर होना चाहिए, जिस्म थका हुआ नहीं होना चाहिए, भूख नहीं लगी होना चाहिए, आपको कोई हाजत नहीं होना चाहिए। तो पहले रिलैक्स हो जाएं मक्का में जाने के बाद, उसके बाद अपने सफर का आगाज करें। अब आप सबसे पहले जाएंगे कहां पर? तवाफ करने के लिए काबा में। अब इसमें भी कई लोग क्या करते हैं? नीचे देखकर चलते हैं। काबा पर पहली नजर पड़ना चाहिए, उसके अलावा कुछ देख नहीं सकते। इससे टकरा रहे हैं, उससे टकरा रहे हैं, पिलर से टकरा रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहां आपकी नजर जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, काबा दिखने के बाद दुआ करें उससे फर्क पड़ता है। तो आप जाएं, सबसे पहले आप काबा के लिए जाने के लिए मताफ में उतरेंगे। अब मताफ में उतरने तक आप बराबर बोलते रहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आप पढ़ते रहें। उसके बाद आप जाएंगे सबसे पहले तवाफ करने के लिए। अब तवाफ का तरीका क्या होता है? तवाफ जब बंदा करता है, तवाफ का तरीका यह होता है कि तवाफ का आगाज होता है हजरे अस्वद से। आपने देखा है ना, काबा के अंदर कॉर्नर पर एक पत्थर होता है जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। हजरे अस्वद से आपके तवाफ का आगाज होगा। अब आप हजरे अस्वद पर पहुंचेंगे। हजरे अस्वद पर पहुंचने के बाद आप सबसे पहले हाथ उठाकर कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, हजरे अस्वद को चूम लीजिए, तब आगाज कीजिए। छू सकते हैं, छू लीजिए। लकड़ी छू सकते हैं, लकड़ी छू लीजिए। और अगर इतनी गैप है कि आप छू नहीं सकते, आप दूर से इशारा करेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इतना बोलना, उसके बाद हाथ को चूमना नहीं है। अगर हजरे अस्वद को चुमाए तो आप कोई बात अलग है, लेकिन अगर आप दूर से हैं, बस इशारा करेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, आपके तवाफ का आगाज हो जाएगा। अब तवाफ का आगाज कैसे होता है? मैंने जो आपको बताया था ना, इस्तेबा। अब यहां पर आकर आपको अपना कंधा खोलना है। सीधा कंधा खुला रहेगा, उल्टा कंधा ढका रहेगा, और यहां से आपके तवाफ का आगाज होगा। हजरे अस्वद से शुरू होगा और हजरे अस्वद पर आकर खत्म होगा। हजरे अस्वद नजर ना आए तो इस तरफ देखिएगा, ग्रीन लाइट लगी होती है, पूरी तरफ ग्रीन लाइट होती है। या तो ग्रीन लाइट को देखें या हजरे अस्वद को देखें, और हजरे अस्वद की तरफ इशारा करें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब ये बोलकर आप अपने तवाफ का आगाज करेंगे। आपने इस्तेबा कर लिया, मर्द ने अपने कंधे को खोल लिया। सबसे पहले जो चक्कर होते हैं, शुरुआत के 3 चक्कर आपको तेज चलना होता है, जिसे रमल कहा जाता है। थोड़ा अकड़ कर चलें, तेज अंदाज में चलें। पर अगर भीड़ ज्यादा हो, लोग ज्यादा हो, तो क्या उन्हें धक्के देना है, उन्हें तकलीफ देना है? रमल करना सुन्नत है, तकलीफ देना हराम है। अगर जगह खाली हो तेज चलो, अगर नहीं हो नॉर्मल चाल में चलो। 3 चक्कर रमल और उसके बाद आपको नॉर्मल चाल चलना है। आप इन चक्करों के अंदर जब चलेंगे, हजरे अस्वद से हजरे अस्वद तक ये आपका चक्कर, जिसे तवाफ कहा जाता है। और तवाफ 7 चक्करों का एक चक्कर होता है, जिसे तवाफ कहा जाता है। यहां से आप कंटिन्यू चलना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां आकर आपका ये तवाफ मुकम्मल होता है। इसको एक तवाफ कहा जाता है। आपने एक तवाफ कर लिया। अब यहां पर भी कुछ कंफ्यूजन
کنفیوژن لوگوں کے دماغ میں ہوتے ہیں. باقاعدہ کتابیں بنا لی گئی ہے. پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, ایسی کوئی دعا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بنیادی طور پر پورے حج پورے عمرے میں جو دعا پڑھی وہ ایک دعا تھی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس سے افضل کوئی دعا نہیں. اس کے علاوہ دعائیں آپ کو یادیں پڑھیں پر فکس نہ کریں. پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, آپ کو طواف کرنا ہے, اس کے اندر دعائیں مانگنی ہے, اور آپ کے لیے ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے. آپ کوئی بھی دعا اپنے لیے مانگ سکتے ہیں, اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تب بھی, حج افراد کر رہے ہیں تب بھی, اور حج قران کر رہے ہیں تب بھی, تینوں صورت میں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ طواف کرنا ہوگا. اب اگر ہم بات کریں طواف کی, تو طواف کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ طواف کے لیے شرط کیا ہے. سب سے پہلے تو احرام, پھر استباء, کندھا کھلا ہو, اس کے بعد وضو. بلا وضو طواف نہیں ہوتا, طواف جائز ہی نہیں, طواف ہوگا ہی نہیں. جیسے نماز نہیں ہوتی نا بنا وضو کے, ویسے طواف بھی بنا وضو کے نہیں ہوتا, پر صحیح ہو جاتی. صحیح کے لیے وضو شرط نہیں, پر طواف کے لیے وضو شرط ہے. باوضو ہونا چاہیے, استباء ہونا چاہیے, 3 چکر میں رمل کریں گے. اس کے بعد حجر اسود سے اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو بوسہ لو, نہیں تو چھو لو, نہیں تو لکڑی سے چھو لو, نہیں تو ہاتھ سے اشارہ کرو بسم اللہ اللہ اکبر. اب اگر آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو جا کر وضو بنا کر دوبارہ شروع سے چالو کرنا پڑے گا, کیونکہ طواف اور نماز سیم ایک جیسے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ طواف میں بات کر سکتے ہیں, نماز میں بات نہیں کر سکتے, باقی کوئی فرق نہیں ہے. ایسا نہیں کہ 3 چکر لگا کر وضو ٹوٹا تو چوتھے سے چالو کر لوں, آپ کو شروع سے کرنا پڑے گا. جیسے نماز اگر بیچ میں بھی ٹوٹ جائے تو شروع سے پڑھنا پڑتی ہے, ویسے ہی طواف شروع سے کرنا پڑے گا. جہاں وضو ٹوٹا وہیں سے آپ کو طواف کرنا پڑے گا. بات چیت جائز ہے, لیکن سیلفی لینا جائز ہے کیا؟ ویڈیو بنانا جائز ہے کیا؟ اتنا افسوس ہوتا ہے حجیوں کے اوپر, رونے کی ویڈیو ڈالتے ہیں. رونا اور ویڈیو ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ یہ عطا کر, اللہ وہ عطا کر, یہاں ویڈیو وہاں فوٹو سیلفی. اللہ کے لیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. بڑا عظیم سفر کرنے جا رہے ہو, آپ جانتے ہو آپ جا رہے ہو, سب نہیں جا پاتے. پہلے حج ہوتا تھا 50,000 60,000, میں نے جہاں سے اچھی طریقے سے دیکھنا شروع کیا 90,000 کا حج ہوتا تھا. کرتے 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 آج 4.5 لاکھ کے پاس آ گئے ہو آپ. پرائیویٹ میں تو 8-8 لاکھ کے حج کر رہے ہیں لوگ. چھوٹی موٹی بات ہے کیا؟ آپ نے کتنا سرمایہ لگایا تب جا کے میاں بیوی حج کرنے جا رہے ہو. کیوں خراب کرتے ہو ریاکاری میں, کیوں برباد کرتے ہو ریاکاری میں؟ آپ نہیں جانتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی عبادتیں اللہ ان کے منہ پر مار دے گا. کیوں؟ تیرا مقصد دکھاوا تھا. تو اپنے آپ کو ان تصویروں سے جتنا زیادہ بچا سکتے ہو بچاؤ. اب اگر کوئی عورت حیض سے ہو تو, جیسے آئی نارمل پر اسے حیض آ گیا, وہ طواف نہیں کرے گی. کیا کرے گی؟ ڈائریکٹ صحیح کرنے جائے گی, بال کٹائے گی, انتظار کرے گی جب تک پاک نہ ہو جائے, پاک ہونے کے بعد طواف کرے گی. لیکن اگر پاکیزہ ہے تو وہ بھی مرد کے ساتھ طواف کرے گی, اپنے اس عمل کو مکمل کرے گی. اس کے بعد دعا میں نے آپ کو بتائی. اب آپ کا جب یہ 7 چکر مکمل ہو گیا, مطلب آپ کا طواف مکمل ہو گیا. اب آپ یہاں سے پیچھے ہوں گے مقام ابراہیم کی طرف, آپ کو جہاں جگہ مل جائے اور پورے کعبہ میں جہاں جگہ مل جائے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے, جسے طواف کی 2 رکعت کہا جاتا ہے. جب تک یہ 2 رکعت نہیں ہوگی تب تک طواف پورا نہیں ہوتا. کئی لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے عام حالت میں بھی آپ طواف کر رہے ہیں, کئی لوگ 2 طواف 3 طواف 4 طواف ایک ساتھ کرتے ہیں, پھر 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں. آپ کا طواف ہی نہیں ہوا. طواف مکمل تب ہوتا ہے جب 2 رکعت نماز پڑھی جائے. آپ نے طواف کر لیا, طواف کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. پہلے میں سورہ کافرون, دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھیں, 2 رکعت نماز پڑھیں. اس کے بعد زمزم پینا سنت ہے, آپ زمزم پیئیں. پھر اس کے بعد آپ جائیں گے کہاں؟ سعی کرنے کے لیے. کس پہاڑ کے اوپر؟ پہاڑی کے اوپر. اب تو پہاڑی نہیں ہے, ایک ذرا سا ٹیلا ہے جسے کہا جاتا ہے صفا. صفا پہاڑی کی طرف آپ جائیں گے. صفا پہاڑی پر جانے کے بعد جسے سعی کہا جاتا ہے, سعی کرنے کے لیے آپ جائیں گے. وہاں پر جا کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی, ایک تو قرآن کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. ایک تو قرآن کی آیت. اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ایک دعا وہاں پر جا کر پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, بادشاہت اس کی ہے, تعریف اس کی ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ پورا کیا, اپنے بندے کی مدد کی اور اس نے سارے لشکروں کو ہرا دیا. یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگو. صفا پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ,
سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اچھے طریقے سے دعائیں مانگو. پہلے اپنی آخرت، اپنی جنت، قبر سے نجات، دنیا کی آسانی. مومنوں کے لیے دعا، انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا، جن نے دعا کے لیے کہا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر سکون کے ساتھ آپ کو وہاں پر دعا مانگنا چاہیے. آپ کا سعی کہا جاتا ہے صفا سے مروہ کے 7 چکر لگانا، صفا سے آغاز کرنا اور مروہ پر جا کر اینڈ کرنا. اب آپ صفا پہاڑی سے چلنا شروع کریں گے تو بیچ میں گرین لائٹ لگی ہوئی آتی ہے، وہاں پر آپ کو تیز چلنا ہے، دوڑنا ہے اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائے نارمل چال چلنا ہے. آپ صفا سے چلے مروہ پر، پھر مروہ پر وہی دعائیں مانگنی ہے، سیم وہی انداز، پھر اتر کا صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ. یہ چکر 7 ہوں گے، صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پر جا کر ختم ہوگا. پر یہ یاد رکھیں کہ صحیح کے اندر وضو شرط نہیں ہے، صحیح میں بات کی جا سکتی ہے. صحیح کا عمل بڑا پیارا عمل ہوتا ہے، ایک لمبا عمل ہوتا ہے، ذرا سی تھکان والا عمل ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ناشتہ کر کے سکون سے آرام کر کے یہ عمل کرنا چاہیے. آپ وہاں پر دعا پڑھیں گے، آپ چاہیں پیدل کریں، طاقت نہ ہو سواری، آج کل ماشاءاللہ وہاں پر بڑی آسانیاں ہیں، ویل چیئر ہوتی ہے، الیکٹرک گاڑیاں ہوتی ہیں، اب تو باقاعدہ بڑی گاڑیاں چلنے لگی ہیں. جیسے اللہ نے طاقت دی ہے ویسے آپ سعی کر سکتے ہیں. اگر پریشانی ہو تو گاڑیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اب سعی کرنے کے بعد باہر نکل کر آپ کو جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ ہے حلق یا قصر کرنا. یا تو گنجے ہو جائیں یا ایسی کٹنگ کریں کہ پورے سر کے بال کٹنا چاہیے. وہاں بہت سارے حجیوں کو ہم دیکھتے تھے کینچی لے کر آتے تھے، 2-4 ہو گیا قصر. قصر کا مطلب ہے پورے سر سے بال کاٹنا پڑیں گے، پورے سر کے بال کٹنا چاہیے. اور عورت 1 انگلی کے برابر اپنے بال کا اینڈ کا حصہ لیں گی، 1 انگلی کے برابر کٹ کر لیا، عورت کا ہو گیا. مرد کو حلق کرنا افضل ہے. اللہ کے نبی نے 3 بار دعا کی، اللہ تعالیٰ حلق کرنے والوں پر رحم کر، حلق کرنے والوں پر رحم کر، حلق کرنے والوں پر رحم کر. پھر کہا جو قصر کرے کہا ان پر بھی رحم کر. 1 بار ان کے لیے، 3 بار ان لوگوں کے لیے جو حلق کرتے ہیں. تو اگر آپ عمرہ حج کرنے جائیں تو یہ آخری عمل آپ کا ہوتا ہے حلق یا قصر کرنا. اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا. اگر آپ حج تمتع کرنے والے ہیں اب آپ احرام کھول دیں، نارمل کپڑے پہن لیں، ساری چیزیں جائز سوائے بیوی کے. بیوی ابھی بھی جائز نہیں جب تک کہ آپ کا حج تمتع مکمل نہ ہو جائے، آپ کا طواف افاضہ نہ ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ سب جائز ہو جاتا ہے حاجی کے لیے. اگر کوئی قران کرنے والا ہے وہ انتظار کرے گا، وہ اپنا احرام پہنا رہے گا، احرام نہیں کھولے گا. افراد کرنے والا وہ بھی نہیں کھولے گا، پر تمتع کرنے والا یہاں پر اپنا احرام کھول لے گا. اب اس کے بعد اگلا جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے حج. حج کا آغاز ہوتا ہے 8 ذی الحج سے. اب 8 ذی الحج کے دن وہ انسان جو حج کا ارادہ کرتا ہے وہ اب دوبارہ احرام پہنے گا. کہاں سے؟ اپنے کمرے سے، اپنی جگہ سے. باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ سے. لیکن اگر عمرہ دوبارہ کرنا چاہتا ہے تو جیرانہ جانا پڑے گا، احرام باندھ کر آنا پڑے گا. دونوں میں فرق یاد رکھنا. اب 8 تاریخ سے آپ کا اصل سفر کا آغاز ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے حج. 8 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو احرام پہن کر اپنے کمرے سے دوبارہ نیت کرنی ہے، اللہم لبیک حجتن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں. یہ لفظ کہے گا. اب یہاں سے دوبارہ سب شروع ہو گیا، تلبیہ پڑھنا، دعائیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرنا. اور اس احرام کی پابندیاں جتنی پہلے جو میں نے آپ کو بتائیں وہی ساری پابندیوں کا اب بھی لحاظ کرنا پڑے گا. اب باقاعدہ اپنے سفر کا انسان آغاز کرتا ہے 8 ذی الحج کی فجر کے بعد. ظہر کے پہلے آپ کو مینا پہنچنا ہوگا. اب آپ مینا کے اندر آ گئے. نمازوں کے بارے میں اسپیشل جو بات بتا رہا ہوں اپنے ذہن میں رکھنا، مینا کے اندر آپ جب تک رہیں گے ہر نماز اس کے ٹائم پر قصر پڑھنا ہوگی. آپ 8 تاریخ کو مینا پہنچے، ظہر، 8 تاریخ کی عصر، اس کے بعد مغرب، اس کے بعد عشاء، اور 9 تاریخ کی صبح کی فجر، یعنی 5 نمازیں آپ کو مینا میں اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھنا ہے. اب یہاں پر خاص طور پر اس مسئلے پر ہندوستان میں بہت اختلاف ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ مانتے ہیں کہ قصر سفر والی ہے. یہ سفر والی نہیں، حج والی ہے. اللہ کے نبی نے ہر اس انسان کو جو حج کر رہا ہے قصر نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ اگر کوئی مینا کا عزیزیہ کا بھی رہنے والا ہے نا اسے بھی قصر نماز پڑھنا پڑے گی. یہ اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق حج سے ہے. اس لیے وہاں کنفیوز مت ہونا، کیونکہ ہم جس خیموں کے اندر رہتے ہیں نا وہاں پر بہت سارے عالم اور مفتی صاحب آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ارے تم لوگ کہاں سے قصر کر رہے ہو، تم تو انڈیا سے آئے ہو، 15 دن پہلے آ چکے ہو، تم نے نارمل مکہ میں احرام پہنا، سفر تھوڑی نہ چل رہا ہے. تو انہیں بتانا یہ سفر کی قصر نہیں، حج کی قصر ہے. حج کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا. مکہ کے صحابہ کرام، مدینہ کے صحابہ کرام سب نے آپ
کے ساتھ قصر کی، اس لیے 8 تاریخ کے دن آپ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلی 9 تاریخ کی فجر اپنے اپنے ٹائم پر قصر کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ اگر سفر ہوتا تو جمع کرنا پڑتی نا، یہ سفر والا مسئلہ نہیں ہے، الگ الگ ٹائم پہ پڑھنا ہے، اپنے اپنے ٹائم پر پڑھنا ہے، پر قصر کر کے پڑھنا ہے۔ اب آپ کہاں پر آ گئے؟ مینا میں کوئی عمل نہیں ہے سوائے دعاؤں کے، آپ دعائیں مانگے، اللہ کو راضی کریں، کیونکہ اگلے دن بہت سارا کام آپ کو کرنا ہے، اگلے دن آپ کو تھکنا ہے، اس لیے رات سو جانا چاہیے، کیونکہ 9 تاریخ کی رات کا آغاز ہو گیا ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے اسلام میں، تو اب آپ کیا کریں؟ رات میں آرام کر لیں۔ اب آپ نے 9 تاریخ کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ عرفہ جانا ہے، جو حج کا بنیادی حصہ ہے، حج کا اہم ترین حصہ ہے، حج کی بنیاد ہے۔ فجر کی نماز 9 تاریخ کی پڑھنے کے بعد حاجی جائے گا عرفہ کے میدان میں، عرفہ میں جانے کے بعد اچھی جگہ دیکھنے کے بعد مسجد میں جگہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، مسجد میں نہ ملے جہاں جگہ مل جائے، خیمے میں جگہ مل جائے، آپ وہاں پر جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ ظہر عصر ایک ساتھ جمع کر کے 2 رکعت پڑھنا ہے۔ مسجد میں تو کوئی مسئلہ نہیں، امام آپ کو نماز پڑھائیں گے، خطبہ بھی ہوگا، اگر اپنے جگہ پر موجود ہیں 2 ظہر 2 عصر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، وہ جمع کر کے پڑھنی ہے، قصر کر کے پڑھنی ہے۔ فرق سمجھ گئے؟ 8 تاریخ کو الگ الگ پڑھنی ہے، 9 تاریخ کو جمع کر کے پڑھنی ہے، ظہر عصر ایک ساتھ۔ عرفہ حج کا سب سے بنیادی حصہ ہوتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ دعائیں بہت زیادہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو پسند فرماتا ہے، اس لیے عرفہ کے میدان میں اپنی جان لگا دیجئے دعا کرنے میں۔ جن جن نے دعا کے لیے کہا، آپ کے رشتہ دار جن کا انتقال ہو گیا، ملک کے حالات کے لیے، کیونکہ آپ حج کرنے جا رہے ہو اس وقت میں جب ہم سنگین ترین حالات ملک میں دیکھ رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں اس ملک کو یاد رکھو، ملک کے مسلمانوں کو یاد رکھو، اور یہ مت سوچو کہ میری دعا سے کیا ہوگا، اللہ تو ایک دعا سے سب کچھ بدل دیتا ہے، ایک دعا بھی کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ دعائیں مانگو کہ اللہ ظالم کو کمزور کر دینا، مظلوموں کی مدد کر دینا، اللہ ظالم کو طاقت مت دینا، ایسے ظالم کو طاقت مت دینا جو ہمارے حقوق کی پرواہ نہ کرے۔ عرفہ کے میدان میں رو کر دعائیں کرو، گڑ گڑا کر دعائیں کرو، رحم کی دعائیں کرو، معافیاں مانگو، استغفار کرو۔ آپ کو اس کے علاوہ عرفہ میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ ظہر عصر ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ لیا، اب وہاں پر جتنا زیادہ ہو سکے دعائیں مانگے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بڑا اہم مقام بتایا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہاں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کب تک رہیں گے؟ مغرب تک، سورج ڈوبنے تک آپ دعا مانگے، اور خاص طور پر ایک دعا جو اللہ کے نبی زیادہ مانگتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی نے کہا جتنے نبی دنیا میں آئے سب نے عرفہ میں یہ دعا مانگی، میں نے بھی مانگی، تو ہمیں بھی یہ دعا وہاں پر پڑھنا چاہیے۔ آپ کب تک پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ سورج ڈوب گیا مطلب کون سا ٹائم آ گیا؟ مغرب کا، پر مغرب وہاں نہیں پڑھنا ہے۔ مغرب اگر وہاں پڑھی، اللہ کے نبی نے کہا نافرمانی والا عمل ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہاں سے نکلو، اور مغرب عشاء کہاں پڑھنی ہے آپ کو؟ مزدلفہ کے میدان میں جا کر سورج ڈوبنے تک کا انتظار کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نکلیں گے کہاں؟ مزدلفہ کے میدان کی طرف۔ آپ مزدلفہ کے میدان میں آ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہاں پر جمع کر کے مغرب عشاء پڑھنا ہے، 3 مغرب 2 عشاء 3 وتر، یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ ظہر عصر ایک ساتھ عرفہ کے میدان میں، مغرب عشاء ایک ساتھ مزدلفہ کے میدان میں۔ اب مزدلفہ کے میدان میں کوئی اچھی جگہ دیکھ لو، مشعر حرام مسجد میں جگہ مل جائے وہاں چلے جاؤ، جانے کے بعد سکون کے ساتھ پہلے نماز پڑھو، کھانا کھا لیا، پھر وہاں پر کنکری چننے کا عمل کرنا چاہیے۔ اب تو وہ بھی نہیں کرنا پڑتا، ماشاءاللہ بنے بنائے پیکٹس ملتے ہیں، پھر بھی آپ چاہیں کنکری چننا وہاں پر کنکری چنیں، لیکن کنکریوں کو دھونا نہیں ہے۔ شیطان کو مارنے جا رہے ہو، کوئی ثواب کے لیے نہیں جا رہے ہو کہ الگ سے کوئی ایکسٹرا کام کرنے جا رہے ہو۔ کئی لوگ شیطان کو کنکری مارنے کو زمزم سے دھو کر جاتے ہیں، اسے دھوتے ہیں، پیک کرتے ہیں، اس کے بعد کنکری مارتے ہیں۔ کنکریاں چننا ہے، جمع کرنا ہے، اور اس کے بعد آرام کرنا ہے، رات میں آرام کرنا ہے۔ کوئی کام نہیں بتایا گیا ہے، کب تک؟ جب تک کہ فجر کا ٹائم نہ ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی بوڑھا انسان ہے جس کے ساتھ بچے ہیں، جو پریشان لوگ ہیں، وہ آدھی رات کو بھی وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر طاقتور ہے، جوان ہے، اسے فجر تک کہاں رکنا پڑے گا؟ اسے مزدلفہ کے میدان میں رکنا پڑے گا۔ فجر کی نماز کے بعد اب کہاں جانا ہے آپ کو؟ دوبارہ مینا کی طرف جانا ہے، مینا کے میدان کی طرف جانا ہے۔ مینا میں جانے کے بعد آپ کو کیا عمل کرنا ہے؟ اب وہاں کنٹینیو آپ کو 4 عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنا۔ کنکری مارنا کوئی وہاں الگ سے چیز نہیں بتائی گئی ہے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کنکری مارنے میں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں،
بوٹل پھینک کے مار رہے ہیں, چپل پھینک کے مار رہے ہیں. یہ کنکری اللہ کے نبی کا طریقہ ہے, شیطان کی ذلت ہے, پر اس میں غلو مت کرو. جانتے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں کنکری کو لیا, چنے کے برابر کنکری کو, اور آپ نے کہا بمثل هذه حصیات, یہ جو کنکری ہے نا ایسی کنکری مارنا, اس سے زیادہ غلو مت کرنا, ورنہ غلو کرنے پر اللہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا. جتنا آپ نے بتایا اتنا عمل کرو. پہلے دن 10 تاریخ کو آپ شیطان کو, بڑے شیطان کو, سب کو نہیں مارنا, بس بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے. پھر وہاں سے نفاذر پڑھنے کے بعد آپ آگے بڑھیں گے, اور اس کے بعد آپ حلق کریں گے, قصر یا حلق کریں گے. اسی درمیان میں آتی ہے قربانی. اب چونکہ قربانی ہمارے ہاتھوں سے تو ہوتی نہیں ہے, ہم لوگ بینک میں جمع کر دیتے, مطلب وہ عمل آپ کا ہو گیا. ایک شیطان کو کنکری مارنا, دوسرا عمل قربانی کرنا, تیسرا عمل ہے حلق یا قصر کرنا, یعنی وہاں پر آپ اپنے بال اتروا لیجئے دوبارہ. ایک تو عمرے میں اتارے, اب آپ کو ایک حج میں بال اپنے کرنا ہے, اپنے آپ کو گنجا کر لیں یا آپ کٹنگ کروا لیں, وہاں پر یہ عمل کرنا. اس کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں, احرام کی پابندی آپ پر ختم ہو جاتی ہے, آپ اپنی پابندیوں کو ختم کر کے احرام کو دوبارہ کھول لیں. چوتھا عمل آپ کو کرنا ہے طواف افاضہ. 4 عمل 10 تاریخ کو کرنا ہوتے ہیں, 10 کو اگر نہ بھی کر پاؤ, طواف 11 12 13 آپ کبھی بھی کر سکتے ہو, پر اصل 10 تاریخ کو ہوتا ہے. اگر ممکن ہو 10 تاریخ کو کر لینا چاہیے. تو پہلے آپ نے کیا شیطان کو کنکری, دوسرا قربانی, تیسرا حلق, اور چوتھے نمبر پر آتا ہے طواف کرنا. اب آپ اپنے جب احرام کو آپ نے کھول دیا, اب آپ جائیں گے طواف کرنے کے لیے. طواف وہاں پر کرنا ہے, طواف کرنے کے بعد صحیح کرنا. اور چونکہ میں پورا معاملہ آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں, کچھ بھی نیا نہیں ہے. وہی حجر اسود سے آغاز ہوگا, بسم اللہ اللہ اکبر بولیں گے, اس کے بعد صحیح کرنے کے لیے جائیں گے. اب آپ کا یہ حج الحمدللہ یہاں پر بنیادی طور پر مکمل ہو گیا. ایک کام بچا ہے, وہ ہے 11 12 13 کو شیطان کو کنکری مارنا اور مینا میں رات کو قیام کرنا, ورنہ یہاں پر آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ. آپ طواف کریں گے, طواف کرنے کے بعد سعی کریں گے, سعی کرنے کے بعد آپ کا یہ حج مکمل ہو گیا. آپ دوبارہ کہاں ریٹرن آئیں گے, آپ مینا. مینا میں رات رکنا ضروری ہے, کہیں اور رات نہیں رک سکتے آپ. دن میں کہیں چلے گئے بات الگ ہے, لیکن رات مبیت جسے کہا جاتا ہے وہ مینا میں شرط ہے. اب مینا میں رہ کر آپ کو کیا کرنا ہے, خوب غیبت کرنا ہے. یہی کرتے ہیں عام طور پہ حجی لوگ. مینا میں میدان بڑھیا خیمے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ایک خیمے میں 70 80 لوگ ہیں, لیڈیز ایک ساتھ, جینٹس ایک ساتھ لگے ہیں لوگ غیبتیں کرنے میں, برائیاں کرنے میں, اس کی بھلائی اس کی برائی. اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچانا. بڑے قیمتی سفر پہ آئے ہو آپ, بڑا عمدہ سفر کر رہے ہو آپ. مینا میں رہنے کے بعد صرف ایک عمل آپ کو بتایا گیا کہ زوال کے بعد لائن سے تینوں شیطان کو آپ کو 7 کنکر مارنا ہے, وہاں پر رک کر دعا کرنا ہے, پھر اپنے خیمے پر ریٹرن آ جانا ہے. پر وہاں پر رہ کر ظہر عصر مغرب عشاء ساری نمازیں اپنے اپنے ٹائم پر قصر کر کے پڑھنا ہے, اور خوب دعائیں مانگنا ہے. دعا کریں, استغفار کریں, قرآن کی تلاوت کریں, دعاؤں کی جو کتاب اگر آپ کے پاس میسر ہو اسے پڑھیں. 11 12 13 تاریخ کو زوال کے بعد شیطان کو کنکری مارنا ہے, اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا عمل نہیں ہے. آپ کو صرف وہاں پر دعا کرنا ہے. اور 13 تاریخ کو جب آپ وہاں سے نکلے, اب آپ کا یہ ماشاءاللہ پورا حج مکمل ہو گیا. اب جب تک آپ مکہ کے اندر ہیں, جتنی اللہ نے طاقت دی ہے طواف کرتے رہیے, طواف کرتے رہیے. ایک طواف آخری رہے گا طواف وداع. جب بھی آپ مکہ سے نکلیں گے, جس بھی وقت آپ کو مکہ سے نکلنا ہے, آخری طواف کو کہا جاتا ہے طواف وداع. وہ کرنے کے بعد آپ کا یہ سارا عمل یہاں پر مکمل ہو گیا. یہ تو تقریباً ہو گیا مکہ کا پورا عمل. اب اس کے بعد جاتے ہیں ہم مدینہ. مدینہ یقیناً اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت, سکون اور اطمینان کی جگہ ہے. مدینہ وہ جگہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں پر دجال انٹری نہیں کر پائے گا. مدینہ وہ جگہ کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم میں سے کسی کی طاقت ہو نا کہ مدینہ میں مر سکے تو وہیں مرو, مطلب مدینہ کو مسکن بناؤ, مدینہ میں رہنے کی جگہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ مدینہ میں مرنے والوں کے لیے میں سفارش کروں گا انشاءاللہ. مدینہ سے اللہ کے نبی نے محبت کی, مدینہ والوں کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی, مدینہ کے کاروبار کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی. مکہ کے اندر جو میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ مکہ میں آپ جب تک رہیں مسجد حرام میں نماز پڑھیں, کیونکہ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز گنا, 1 لاکھ گنا زیادہ. جو ہم یہاں پر نماز پڑھتے ہیں نا, مکہ کی نماز 1 لاکھ گنا زیادہ ہے, اور مدینہ کی 1000 نماز گنا زیادہ ہے. تو جب تک وہاں رہو, کہاں پر نماز پڑھو, مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں. لوگ کیا کرتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں. جدہ گئے خریدی کرنے کے لیے 3 نمازیں ضائع کر رہے ہیں, مدینہ میں خریدی کر رہے ہیں, مال میں نماز پڑھ رہے ہیں. ارے خریدی تو آپ اپنے شہر میں بھی کر سکتے ہو, وہاں گئے ہو عبادت کے لیے, اس میں اپنا وقت لگاؤ. 1 لاکھ نماز کس کو کہتے ہیں؟ ایک نماز پڑھنے پر 1 لاکھ نماز ثواب مل رہا ہے آپ کو. مدینہ میں ایک نماز پر 1000 کا آپ کو ثواب مل رہا ہے. اس لیے اپنی نماز
नमाजें पढ़ो। मदीना के अंदर जब तक रहो, एक मरतबा 2 मरतबा अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह के नबी की जो कब्र मुबारक, जो आपका कमरा, उसके सामने से गुजरते हुए दुरूद पढ़ लो, जिसे सलाम भी कहा जाता है। दुरूद आप पढ़ते हुए निकल गए, पर हाथ उठाकर दुआएं नहीं मांगनी है, वहां पर अपनी नजरों नियाज नहीं करनी है, क्योंकि ये जायज नहीं है, शिर्क है। वहां पर आपको सिर्फ सलाम पढ़ना है। उसके अलावा वहां पर एक जगह है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। अल्लाह के नबी के कमरे से आपके मिंबर के बीच की जगह को रियाजुल जन्ना कहा जाता है, जहां पर ग्रीन कारपेट है। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी, वहां 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। ये भी सुन्नत है, अल्लाह के नबी का तरीका है कि आप वहां पर 2 रकात नमाज पढ़ते थे, आप वहां पर 2 नमाज किया करते थे। कई हाजी क्या करते हैं कि जब दुरूद पढ़ने जाते हैं तो उल्टे पांव लौटते हैं, सीधे नहीं जाएंगे, पीठ आप नहीं होना चाहिए कमरे की तरफ। ये बिदअतें हैं, ये खुराफात है, ये शिरकियात है, जो हमारे हिंदुस्तान का पुराना कल्चर है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके अलावा कहीं पर भी बिदअतें आपको नहीं मिलेंगी। इनसे भी अपने आप को वहां पर बचाइएगा। एक और अमल जो हम वहां पर रहते हुए करें, मस्जिद कुबा जाकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें। किसी भी वक्त चले जाएं, जब नमाज पढ़ने का वक्त हो, घर से वजू बनाकर गए, मस्जिद कुबा में आपने नमाज पढ़ी, आपको एक उम्रा करने का सवाब मिलेगा, एक उम्रा करने का सवाब। तो अल्लाह ने अगर ताकत दी है, आप वहां पर जाएं, फजर की नमाज के बाद चाश की नमाज के वक्त चले जाएं, 2 रकात नमाज मस्जिद कुबा के अंदर पढ़ें, जो इस्लाम की पहली मस्जिद है। अल्लाह के नबी इस मस्जिद से बड़ी मोहब्बत करते थे, तो मस्जिद कुबा जाकर 2 रकात नमाज पढ़ने पर उम्रा करने का सवाब मिलता है। इसके साथ साथ उसके अलावा जो मस्जिदें हैं जिसे हम जियारत करने के लिए जाते हैं, क्या वहां पर भी 2-2 रकात नमाज है? 2 रकात नमाज पढ़ना बिदअत है। जाते हैं लोग मस्जिद किबलतैन में 2 रकात, सबा मसाजिद में 2 रकात, इसमें 2 रकात, उसमें 2 रकात। आप जाएं घूमने के लिए, बात अलग है, पर वहां पर नमाजें अलग से नहीं पढ़नी है। आपको 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब बस मस्जिद कुबा में है। मस्जिद कुबा की स्पेशल फजीलत है, मस्जिद कुबा को अलग से ये फजीलत दी गई है, वहां पर जाकर आप 2 रकात पढ़ें, पर उसके अलावा कहीं पर 2 रकात नमाज नहीं होती। तो मदीना के अंदर ये बुनियादी अमल होता है जो एक हाजी वहां पर करे। एक हाजी को यह अमल करना चाहिए। अब वहां जब तक मौजूद है, लोगों की मदद करें, लोगों का साथ दें। आपके साथ बुजुर्ग भी हो सकते हैं, आपके साथ खवातीन हो सकती हैं, आपके साथ बच्चे हो सकते हैं। लोगों का सपोर्ट करना। अल्लाह ने अगर आपको पैसा दिया है, वहां जाकर आप हाजियों की खिदमत में सामान भी बांट सकते हो, पानी है, जूस है। आप वहां पर जाकर देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने क्या दिल दिया उन लोगों को। बड़े बड़े ट्राले खड़े कर देते हैं, कोई दूध बांट रहा है, कोई फ्रूट बांट रहा है, कोई क्या, सब बस लगे हुए हैं। और एक चीज वहां पर मैंने जो देखी, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी, जहां पर जिस शहर में मैं गया मैंने नहीं देखी, कि वहां वो देख के अपने आप को गरीब समझते हैं, दे रहे हैं, या अल्लाह, यल्ला या हाजी, यल्ला या हाजी, यल्ला या हाजी, ऐसे देते हैं कि आप लेके एहसान कर रहे हो उनके ऊपर। और हम लोग दे के एहसान जताते हैं। हम लोग कैसे देते हैं? 10 फोटो खिंचवाते हैं, और वो लोग क्या क्या बांट देते हैं, पता नहीं चलता दुनिया को क्या क्या बांट चुके हैं। खाना बांट रहा है, कोई फ्रूट बांट रहा है, कोई जूस बांट रहा है। हम भी पैसा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास भी ताकत है। वहां जाकर अल्लाह ने आपको ताकत दी, आप भी पानी तकसीम कर दीजिए, आप भी फ्रूट बांट दीजिए, छाते लेकर लोगों को दे दीजिए। जो अल्लाह ने ताकत दी है, खिदमत कीजिए। उस जगह की फजीलत है, वहां के लोगों की फजीलत है। और आप वहां जाने के बाद मिजाज देखोगे, यकीनन मक्का के अंदर थोड़ी सी जहां सख्ती पाई जाती है, मदीना में वहां उतनी नरमी पाई जाती है। वहां जाकर तारीखी मकामात को देखना चाहिए, उससे हमारा ईमान बढ़ता है। आप जाकर देखें गज़वे बदर कहां हुआ, गज़वे उहुद कहां पर हुआ, लेकिन बिदअतें ना करें। वरना क्या हुआ है, जब मैं पहली मरतबा मदीना गया तो मैं भी जियारत के लिए चलो देख कर आते हैं वो जगह कहां पर है, पढ़ने के लिए हम लोग गए थे। तो वहां जाकर देखा गज़वे उहुद हम लोग पढ़कर गए थे कि गज़वे उहुद एक बहुत बड़ा गज़वा था। उसमें एक टीला था जिस पर 50 सहाबा कराम को अल्लाह के नबी ने बिठाया था। मैं गया तो मैंने बोला ये तो टीला है ही नहीं, अब यहाँ तो 10-20 लोग भी बैठेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा, 50 लोग कैसे बैठे? वहां जाकर सवाल किया तो कहा ये तो था टीला, पर लोग यहाँ से मिट्टी भर भर कर ले जाते हैं। कोई वहां से आबे शिफा ला रहा है, कोई खाके शिफा ला रहा है, कोई मरियम का फूल ला रहा है। अब देखिए, आप जैसी डिमांड करोगे बेचने वाला वो बेचता भी है, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? अपने आप को बिदअतों से बचाओ, क्योंकि इस्लाम में चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। कोई दीवारों को चूम रहा है, अरे दीवार बाद में बनी, अभी कलर होता है उसका, रेगुलर बाद में कलर करवाना पड़ता है। दीवारें चूम रहे हैं, मिट्टी लेकर आ रहे हैं, पत्थर लेकर आ रहे हैं, काबे के गिलाफ को चूम रहे हैं। काबा में चूमने की जगह सिर्फ हजर अस्वद है, उसके अलावा कुछ नहीं है। काबे के गिलाफ को चूम रहे हैं। आप अपने आप को बिदअतों से बचाओ, हलाल पर लाओ, क्योंकि आप तौहीद के मरकज पर गए हो। आप जिस जगह गए हो ना, वो इब्राहिम की जगह है, वो इस्माइल की जगह है, वो हाजरा की जगह है, जिन्होंने अपनी जिंदगी तौहीद पर गुजारी थी। तो वहां जाकर तौहीद सीखो, ना कि बिदअतें कर कर आओ। तो अपने आप को इन तमाम चीजों से बचाना, अच्छी तरीके से अपना अमल करना। यकीनन देखिए, हज अपने आप में एक ऐसा अमल होता
ہے کہ اس میں جتنا میں بتاؤں اتنا کم ہے, تو اس میں جو کمیاں ہیں وہ ساری میری طرف سے ہے, اور جو میں بتا پایا ہوں اللہ کی طرف سے ہے. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس سال حج کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے حج کو قبول فرما, اور جو نہیں کر سکے ہیں اللہ تو انہیں توفیق عطا فرما کہ آج سے ہم پیسہ جمع کریں کہ ہمیں حج کرنے کے لیے جانا ہے انشاءاللہ. اپنے دلوں میں نیتیں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول کرے, اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو حج کرنے جا رہے ہیں آنے سے لے کر جانے تک ہر جگہ اللہ تو ان کی حفاظت فرما, ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.